Assalamu alaikum students, welcome to the 25th lecture of Introduction to Cultural Anthropology. Today is a day that we begin talking about a very interesting and important idea, and that idea is that concerning politics. Now, politics, as you people realize, is an extremely important aspect of our culture and to a great degree affects human beings around the world. So, for a cultural anthropologist, it is very important to be able to realize the link between culture and politics. And that is why we will be looking now, examining closely the idea of political organization. Okay, so we begin doing this by asking the question that ضرورت کیا ہے جی, what's the need for political organization, کیوں انسانوں کو کیوں ضرورت چاہیے, سیاست کی کیا ضرورت ہے. سیاست دان جو ہیں وہ تو ظاہر ہے اہمیت کو ہائی لائٹ کریں گے پالیٹکس کی, مگر اگر کلچرل پرسپیکٹو سے دیکھا جائے کہ جی انسانی کوئی ضرورت ہے پالیٹکس کی, از اٹ امپورٹنٹ, تو that is the question to be able to answer. And obviously in doing this, what we are going to do is we are going to take a look at it from a cultural viewpoint and try to see how politics affects people, how and why politics is important. So the first thing that we are highlighting now is the need for political organization, and isme pehla point hai کہ all societies have political systems that function to manage public affairs, maintain social order and resolve conflict. So اب تین موٹی موٹی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتی ہیں کہ ایک تو جی پبلک افیئرس کو مینیج کرنا ہے, دوسرا جو ہے وہ کانفلکٹ کو ریزالو کرنا ہے, اور تیسرا جو ہے وہ سوشل کنٹرول ٹائپ جو ضرورت ہے انسان کی, جب ظاہر ہے اب ایک بندہ تو ایک سوسائٹی میں یا کلچر میں نہیں ہے, اٹ از مینی پیپل. سو اب ان سب کے پبلک کہلائی جاتی ہے وہ when it is more than one person, it's and we're talking about increasing numbers of people in the world. So that larger public interest, those larger public affairs that are necessarily a part of life, which include providing sanitation, looking after the environment, safeguarding and protecting people, their interests, trying to redistribute wealth in a certain manner, that poverty can be taken care of. I mean, these are all concerns that have to be addressed using some kind of a mechanism. So اس کے لیے پھر سیاست جو ہے وہ سیاست میں آپ لوگوں کو بھی اتنی اویئرنیس ہے کہ جی سیاست لفظ کہنا آسان ہے, مگر سیاست کے نیچے ہزاروں قسم کی شاخیں ہیں, ہزاروں آئیڈیالوجیز ہیں, اور سیاست کافی اس میں جو ہیں کمپلیکیشنز ہیں اور ایشوز ہیں اینڈ کنٹروورسیز ہیں وہ ہم سب کو نظر آ رہے ہیں. اینڈ ہم اب مزید اس کے اوپر ذرا فوکس کریں گے, ہم فوکس کریں گے فرام اے کلچرل ویو پوائنٹ. ہم دیکھیں گے کہ جی کیا یہ جو سیاسی آرگنائزیشن ہے یہ انسانوں کے جو پبلک اسفیئر میں جو زندگی ہے اس کو کیسے مینیج کرتی ہے, سوشل کنٹرول کا کیا آئیڈیا ہے, کیوں سوشل کنٹرول. اب ظاہر ہے اگر سوسائٹی میں اگر ایگزسٹ کرنا ہے تو ہر کوئی اپنی مرضی اگر کرے تو وہاں تو اینارکی ہو جائے گی. وہاں پر تو مطلب اب کسی کی مرضی ہو کہ وہ دوسرے کی بھینس چوری کر لے تو وہ تو مسئلہ پڑ جائے گا. جھگڑے بھی ہوتے ہیں, وائلنس تک ہوتا ہے, کانفلکٹ ہوتا ہے, اینڈ پھر اسی لیے سیاسی جو سسٹم ہے وہ ان پلیس ہوتا ہے, چاہے اس کی افیکٹونیس کے اوپر جانا ایک اور ڈبیٹ ہے, ہم تھوڑی سی اس پہ بھی بات کریں گے کہ انفیشنسی بھی ہوتی ہے پولیٹیکل آرگنائزیشن میں, مگر ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ جی ضرورت کیا ہے, پولیٹیکل آرگنائزیشن کی ضرورت کیا ہے. سو اس کے لیے ون ٹرائز ٹو سی کہ جی پھر ایک تو اس کی ضرورت ہے کہ وہ کانفلکٹ کو ریزالو کر سکے, کنٹرول کر سکے, منیمائز کر سکے, ڈیٹرنٹ
ایک پرووائڈ کر سکے, سینس آف سیکیورٹی دے سکے, پھر پبلک افیئرس کو مینیج کیا جا سکتا ہے. اینڈ آلسو اٹ از دس آئیڈیا کہ جی سوشل کنٹرول ذرا تھوڑا سا پبلک کو ایک مثبت سسٹم کے تحت آرگنائز کرنے کی ضرورت جو ہے وہ سیاست جو ہے وہ سر انجام دے رہی ہے. سو ہیونگ سیڈ دس, now one can say that the forms of these political systems are diverse, sometimes embedded in other social structures. اب سیاست جو ہے یا سیاسی انٹرسٹ جو ہے وہ بہت پرانی چیز ہے. پراببلی جب سے انسان سیٹل ڈاؤن کیے انٹو سم فارم آف سویلائزیشن تو سیاست جو ہے وہ ڈیولپ ہو گئی ہے, مختلف فارمز میں رہی ہے. آپ آج کل کے حالات کو دیکھ لیں تو you will find plenty of evidence to suggest کہ جی سیاست جو ہے وہ different types of سیاست ہے. سیاست is a diverse thing, اس میں مختلف انداز ہیں سیاست کے. سو سیاسی آرگنائزیشن کے بھی مختلف انداز ہیں. سو ایک ہی فارم نہیں ہے صرف سیاست کی. مگر ایٹ دا سیم ٹائم یو کین آلسو سی کہ سیاست جو ہے وہ کبھی کبھار اور سوشل اسٹرکچرز کے اندر بھی سیاست ہوتی ہے. اور کئی انسٹنسز میں ہم کئی سوسائٹیز کی اب مثال بھی لیں گے جہاں پر سیاسی ادارے ایز سچ نہیں ہیں یا نہیں تھے. وہاں پر یہ تھا کہ باقی جو ان کے سسٹمز تھے ان پلیس, یعنی کہ کنشپ سسٹم ہو گیا یا کوئی ان کے سوشل آبلیگیشنز کا سسٹم ہو گیا, ان کے جو کئی فنکشنز تھے وہ سیاسی فنکشنز تھے. سو لوگوں نے, ضروری نہیں ہے کہ پولیٹیکل پارٹی اگر کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گی تو وہاں پر کوئی پولیٹیکل آرگنائزیشن نہیں ہے. دیٹ وڈ بی فرام اے کلچرل ویو پوائنٹ, فرام اے کلچرل اینتھروپولوجسٹ ویو پوائنٹ, دیٹ از ناٹ ٹرو. Because political organization is one of the basic human needs. It is the need for human beings to have some kind of level of cohesion and organization when they exist together and form a culture. So therefore political organization is necessary. There are different forms of political organization, and some of these forms we will be looking at today in greater detail. Now, in order to study political organization, it is important to keep in mind that political organization involves issues like allocation of political roles, levels of political integration, concentrations of power and authority, mechanisms of social control, and resolving conflicts. اب اگر آپ پولیٹیکل آرگنائزیشن کو اسٹڈی کر رہے ہوں تو اس میں کیا کیا چیزیں ہیں جن کو دیکھنا چاہیے. ایک تو یہ چیز ہے کہ جی اس سوسائٹی میں جہاں پر پولیٹیکل آرگنائزیشن نظر آ رہی ہے وہاں پر بیسکلی کتنی انٹیگریشن ہے, کتنی آپس میں ایک انٹیگریٹڈ میکنزم ہے جہاں پر آپ کو سیاسی آرگنائزیشن کے میکنزمز کی انسٹیٹیوشنز کے ادارے جو ہیں وہ آپ کو واضح طور پر نظر آ رہے ہیں. سو دس از obviously اگر دیکھنا ہو کہ جی سیاسی ماحول ایک علاقے کا کیسا ہے تو اب ان کی جو اس علاقے کی انسٹیٹیوشنز ہیں جو سیاسی ماحول کو میں انوالوڈ ہیں, اس پروسیس میں انوالوڈ ہیں, آپ ان کو اسٹڈی کریں گے, آپ ان کو دیکھیں گے. سو آپ ایک یہ چیز دیکھیں گے, آپ دیکھیں گے کہ رولز جو ہیں, جو سیاسی نمائندے ہیں, ان کے رولز وہ کیا ادا کر رہے ہیں, ان کے کیا رسپانسبلٹیز ہیں, کیا فنکشنز ہیں, کیا وعدے لوگوں سے کرتے ہیں, پھر وہ ان وعدوں کو پورا کرنے کی کیا کوشش کرتے ہیں, اس میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں. سو دیز آر ایلوکیٹڈ رولز, پولیٹیکل رولز. ہم نے پہلے بات کی ہے کہ جی جو سوشل آرگنائزیشن کے اور سسٹمز ہیں, کئی بار سیاسی سسٹمز ان کے اندر امبیڈڈ ہوتے ہیں. اب اگر کوئی وہاں اگر آپ کو ایک سیاسی پولیٹیکل پارٹی نہیں نظر آ رہی کسی علاقے میں, اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں یا کرنٹلی حالات کو دیکھیں تو یو کین ناٹ سے کہ جی یہاں تو لوگ جو ہیں یہ تو بالکل سیاسی نہیں ہے, یہاں پر تو سیاست کا کوئی نظام ہی نہیں ہے. دیٹ ول بی اے سمپلیفیکیشن, بیکاز کلچرل اینتھروپولوجسٹ تو دیکھ رہا ہے کہ جی انسانی ضرورت ہے, سیاست کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ انسان جب اکٹھے ہوتے ہیں تو سیاسی مسئلے مسائل آئی جاتے ہیں, تو وہ پبلک کے جو افیئرز ہیں ان کو مینج کرنے کے لیے پولیٹیکل آرگنائزیشن از نیسسری. سو ان دیٹ ریگارڈ پھر وہ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جی اچھا یہ جو سیاسی رہنما ہیں
چاہے وہ سیاستدان کہلاتے ہیں, چاہے وہ کچھ اور کہلاتے ہیں, چاہے وہ ٹرائبل چیفز کہلاتے ہیں مثال کے طور پر. سو یہ جو فنکشنریز ہیں ان کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں, کیا ان کی ڈیزگنیشن ہے سوسائٹی میں, ان کی کیا لیول آف اتھارٹی ہے, ان کا کتنا کلاؤٹ ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں دیز آر کنسیڈرڈ ریلیونٹ. These are considered important when one is studying political organization. And from a cultural anthropological viewpoint, we realize that some of these forms are diverse. ابھی بھی دنیا میں اس طرح کی میں آپ کو مثالیں ابھی آگے جا کر دوں گا جہاں پر ایسے علاقے ہیں significant populations ہیں, مطلب we're talking about 200 or 300,000 people, and اس طرح یہ ایک significant population اکٹھی بھی ہے, اینڈ ان کا کوئی سیاسی جو آپ سمجھ لیں مینیفیسٹو ہے وہ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا. سو وی ول ہائی لائٹ سم آف دیز ایشوز, اینڈ اٹ از امپورٹنٹ ٹو ریئلائز کہ چند چیزیں ہیں جن کے اوپر فوکس کرنا لازمی ہے. اینڈ پولیٹیکل اتھارٹی, concentration آف پاور, the roles that political people play, پھر سیاست میں سیاست کو یوز کرتے ہوئے کانفلکٹ کی ریزولوشن کیسے ہوتی ہے, سوسائٹی میں کنٹرول کا ایلیمنٹ کیا ہوتا ہے, گڈ اینڈ بیڈ. یہ ہم ساری چیزیں جو ہیں وی شوڈ بی ایبل ٹو کنسیڈر اینڈ in order to take a meaningful analysis of the idea of political organization from a cultural anthropological viewpoint. So اب اتنی ساری باتیں کرنے کے بعد اب میں آپ کو ذرا ایک فوکسڈ پوائنٹ رکھتا ہوں. یہ پوائنٹ ہے کہ اینتھروپولوجسٹ جو ہیں they recognize 4 types of political organization based on levels of political integration, concentration and specialization. اب بیسکلی 3 چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے, 3 یہ جو چیزیں میں نے مینشن کی ہیں کہ جی کنسنٹریشن, انٹیگریشن, اسپیشلائزیشن, ان 3 چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے اینتھروپولوجسٹ نے کہا ہے کہ جی 4 مختلف قسم کے جو ہیں پولیٹیکل آرگنائزیشن کے سسٹمز یہ ہمیں دنیا میں نظر آتے ہیں. اب ہیونگ سیڈ دس, اب یہ اسپیشلائزیشن کیا ہے, کانسنٹریشن کیا ہے اور انٹیگریشن کیا ہے. انٹیگریشن پہ تو ہم نے تھوڑی سی بات کی ہے کہ انٹیگریشن سے یہ ہے کہ جی جتنی پولیٹیکل انٹیگریشن ہوگی تو نظر آ جائے گا کہ کیا سیاسی پارٹیز ہیں تو کتنی ہیں, اور ان کے مینیفیسٹوز کیا ہیں, ان کے سیاسی رہنما جو ہیں وہ فنکشنریز ہیں, نظر آتے ہیں سوسائٹی میں, یہ پولیٹیکل انٹیگریشن شو کرے گا. مگر آلسو وی ہیو ٹو ریئلائز کہ کئی بار اگر ایلڈرز جو ہیں وہ اگر ان کے سیاسی رہنما ہیں اگر ایک علاقے میں کلچر میں, تو پھر ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کی آپ کو نظر آئے کہ جی وہ ایک سیاسی پارٹی کے لیڈر ہیں اور ان کا یہ فلاں رینک ہے. یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ ہم پوری دنیا کے کلچرز کو دیکھ رہے ہیں. سو ایک تو ہم یہ چیز دیکھیں گے انٹیگریشن کی, ساتھ ہی پھر ہم دیکھیں گے اسپیشلائزیشن کے کیا وہ لوگ کچھ اور بھی کر رہے ہیں کہ پوری زندگی انہوں نے اپنی صرف کی ہوئی ہے ٹو دس پرٹیکولر فنکشن کہ آئی ایم اے پولیٹیکل ریپرزینٹیو, جی آئی ایم اے پروفیشنل سیاستدان. سو یہ پھر اسپیشلائزیشن کی بات آ جاتی ہے. کنسنٹریشن کی جو بات ہے اس میں یہ ہے کہ ان کے پاس اتھارٹی کتنی ہے, کیا وہ تجویز دے سکتے ہیں, کیا وہ ایک علاقے کے بڑے ہیں جو لوگ ان سے آ کر مشورہ کرتے ہیں اور وہ پھر ایک باقی بڑوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک فیصلہ کرتے ہیں, ان کے فیصلے کے اوپر باقی لوگوں ان کے پاس کتنی پاور ہے کہ باقی لوگوں کے اوپر ان کا جو فیصلہ ہے وہ کیا پتھر پر لکیر ہے کہ بس لوگ ان کی بات سنتے ہیں اور ان سے مشورہ کرتے ہیں, اور کئی بار جب ریلی کرنچ آئے تو وہ اپنی مرضی بھی کر سکتے ہیں. کیا ان کے پاس کوئی پاور ہے ٹو اسرٹ اتھارٹی, از دیٹ کنسنٹریشن آف پاور, کہ کیا مل جل کر سارے جو فیصلہ کرتے ہیں وہ بات جو ہے وہ چلتی ہے ایک پرٹیکولر کلچر میں. سو دیز آر ایشوز. ان ایشوز کے بیسس پر پھر اینتھروپولوجسٹ نے کہا ہے کہ جی ہمیں تو دنیا میں مختلف جو کلچرز ہیں ہمیں تقریباً 4 قسم کے مختلف پولیٹیکل آرگنائزیشن کے سسٹمز نظر آ رہے ہیں. سو اب وی ول ناؤ گو ٹورڈز دوز 4 systems اینڈ سی واٹ دوز 4 systems آر. Political organization is found within bands, tribes, chiefdoms and states. اب 4 قسم کے جو ہیں
فارمز پولیٹیکل آرگنائزیشن کے یہ ہیں، ہم نے آپ کے سامنے اب آئیڈینٹیفائی کر دیے ہیں. اب ہم ان کی مزید جو ہے میگنیفیکیشن کر کے، فوکس ان کے اوپر کر کے، اس کے اوپر ٹائم ہر ایک انڈیویجول ٹائپ آف پولیٹیکل آرگنائزیشن کے اوپر اسپینڈ کریں گے. اب اس میں بینڈز ہیں، چیفٹمز ہیں، ٹرائبل ارینجمنٹس ہیں اور اسٹیٹ سسٹمز ہیں. اسٹیٹس تو ہر کسی کو پتا ہے کہ جی اسٹیٹس تو اب دنیا میں ہر جگہ ہمیں اسٹیٹس یا کنٹریز جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں. سو گورنمنٹ کا ایک وہ سسٹم تو ہے ہی ہے. دیٹ از a big, apparent, easy to identify type of example of political organization. And this is an example that I'm just going to talk about here now very briefly, and I will take you to this idea of the state system in greater detail, but I will do that in the next lecture. کیونکہ ہم کنٹینیو کریں گے پولیٹیکل آرگنائزیشن کے آئیڈیا کو ان دا نیکسٹ لیکچر. ابھی کے لیے اب میں شروع کرنے لگا ہوں بات کرنی ریگارڈنگ دا فرسٹ 3 ٹائپس آف سسٹمس، جو کہ ذرا کم مقدار میں پائے جاتے ہیں. دے آر ٹفر ٹو آئیڈینٹیفائی، مگر آج میں آپ لوگوں کو ابھی کے دنیا کے حالات میں آئیڈینٹیفائی کر کے دکھاتا ہوں کہ جی یہ دیکھیں ابھی تک اس طرح کی پولیٹیکل آرگنائزیشن بھی ہے، جو اگر آپ سرسری نظر ڈالیں تو آپ کہیں گے یہاں تو کوئی سیاست ہے ہی نہیں جی. سو ہیونگ ناؤ چیلنجڈ مائی سیلف اینڈ ہیونگ چیلنجڈ یو، اب میں 1-2 منٹ میں آپ کو انٹروڈیوس کرتا ہوں ٹو دی آئیڈیا آف بینڈس، کہ بینڈ کیا ہوتا ہے. مگر اس سے پہلے ایک اور موٹی بات آپ نوٹس کریں کہ ناؤ ڈیز non-state forms of political organization have state systems superimposed on them. مثالیں تو میں آپ کو دے دوں گا، آپ کو بینڈس کے بارے میں بھی بتا دوں گا، ایکچولی لوگوں کا بھی بتا دوں گا جہاں پر وہ سسٹم ہے. آپ کو میں چیفٹمز کی بھی مثال دوں گا، تھوڑی سی ہسٹری میں اگر آپ دیکھیں، اور ایک میں اس کے بارے میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ مزید سیاسی بات بتاؤں گا جو چیفٹمز جس طرح انٹروڈیوس ہوئے. مگر اس کے باوجود مجھے یہ بھی اعتراف کرنا پڑے گا کہ جی اب اگر آپ یہ جو پہلی 3 فارمز ہیں، یعنی کہ بینڈز اینڈ ٹرائبز اینڈ چیفٹمز، ان کو آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، ان کے بارے میں ہم بات کر سکتے ہیں، مگر ہمیں وی ہیو ٹو ریئلائز کہ جی اس اسٹیٹ سسٹم جو ہے نا، جو چوتھی چیز ہے، وہ ان کے اوپر حاوی ہو گئی ہے. اگر آپ کرنٹ حالات کا جائزہ لیں تو یو ول بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ جی اسٹیٹ سسٹم سپر امپوز ہو گیا. مطلب ٹرائبل ایریاز ابھی بھی ہیں دنیا میں، چیفٹمز ابھی بھی ہیں، بینڈز ابھی بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، مگر اسٹیٹ کے اندر آ گئے ہیں وہ. سو اسٹیٹ جو ہے وہ ان کے اوپر حاوی ہو گئی ہے، سپر امپوز ہو گئی ہے. اینڈ زیادہ تر دنیا میں دس وین آئی آئیڈینٹیفائی دی آئیڈیا آف بینڈ، the idea of that particular band of people that I will refer to وہ ایک اسٹیٹ کے اندر رہتے ہیں. سو اسٹیٹ کا سسٹم جو ہے وہ پھیل گیا ہے. اٹ ہیز بیکم دا موسٹ پرویسو فارم آف پولیٹیکل آرگنائزیشن ان دا ورلڈ ٹوڈے. بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ اس کے اندر سب گروپس نہیں ہیں، بیکاز ہم یو ریمبر ویو ٹاکڈ اباؤٹ دی آئیڈیا آف کلچرز اینڈ سب کلچرز. سو ایک کلچر کے اندر ایک اور کلچر بھی ہو سکتا ہے. تو اسی طرح بینڈز اینڈ ٹرائبز اینڈ چیفٹمز ابھی تک دنیا میں موجود ہیں، اینڈ دے ڈیزرو آور اٹینشن، پرٹیکولرلی کیونکہ ہم کلچرل اینتھروپولوجیکل ویو پوائنٹ سے دیکھ رہے ہیں کہ انسانی فطرت جو ہے وہ اس کو سیاست کی کیا ضرورت ہے. اچھا، اب ہم چلتے ہیں ٹورڈز دیز پرومسڈ آئیڈیاز آف ٹائپس آف پولیٹیکل آرگنائزیشن، یعنی کہ بینڈ، ٹرائبل سسٹم اور چیفٹمز. اب آپ مگر آپ نے جب بھی میں ان باتوں کا ذکر کروں گا تو آپ نے ذہن میں یہ بات ضرور رکھنی ہے کہ یہ سسٹمز اگرچہ ہیں، مگر اسٹیٹ کا جو سسٹم ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ سپر امپوزڈ ہے. سو کیپنگ دس ان مائنڈ، ناؤ آئی ٹیک یو ٹو دی آئیڈیا آف واٹ اے بینڈ از. ناؤ societies based on bands have the least amount of political integration and role specialization. اب اس میں اگر آپ دیکھیں کہ وہ سوسائٹیز جہاں پر بینڈز ہیں وہاں پر آپ کو کیسی چیزیں، اب کلچرل اینتھروپولوجسٹ تو از انٹرسٹڈ، سائنسدان تو نہیں ہے، پولیٹیکل سائنٹسٹ تو نہیں ہے. کلچرل اینتھروپولوجسٹ وانٹس ٹو سی کہ جی اچھا پھر بینڈ سوسائٹی ہے تو اس میں پھر انسانوں کے لیے کیا امپلیکیشنز ہیں، ہیومن کلچر کے اوپر کیا افیکٹ ہو رہا ہے. سو اس لحاظ سے
یہ دیکھا گیا ہے اور اس میں مثال جو ہے وہ اب آپ کو نظر آ رہی ہے. یو کین سی کہ ہم بات کر رہے ہیں تو یہ بینڈ سوسائٹی ایک کالاہاری ریجن افریقہ میں جو ہے ریتیلا علاقہ, وہاں پر کونگ کہ ہم پہلے بھی ان کا ذکر کر چکے ہیں, یہ لوگ جو ہیں یہ بینڈ سسٹم میں رہتے ہیں ابھی تک. سو اب یہاں پر بینڈ سوسائٹیز میں کیا ہوتا ہے, بینڈ سوسائٹیز میں یہ ہے کہ رول اسپیشلائزیشن جو ہے وہ آپ کو کم سے کم نظر آئے گی. آپ کو سیاسی سطح پر جو اسپیشلائزڈ فنکشنز ہیں وہ بہت کم نظر آئیں گے, کیونکہ دیز آر, یو ریمبر دا کونگ آر پیپل جو کہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں نومیڈک زندگی بسر کرتے ہیں. ان کی اسمال فیملی یونٹس ہیں, زیادہ یہ سیٹل ڈاؤن ان کا لائف سٹائل نہیں ہے, اور یہ بیسکلی ایگیلیٹیرین ایک ایریا ہے. یہاں پر کوئی زیادہ امیر اور زیادہ غربت میں نہیں رہ رہا. سو یہ ایگیلیٹیرین سسٹم ہے یہاں پر. سملرلی سیاست کا بھی جو سسٹم ہے وہ بینڈ میں یہ ہے کہ رول اسپیشلائزیشن یہ نہیں ہے کہ جی یہ ہمارا سربراہ ہے. یہاں پر کالاہاری میں, کونگ میں اس طرح کی بات جو ہے وہ کوئی آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ جی یہ ہمارا جو ہے یہ لیڈر ہے, ہر فیصلہ جو ہے اس کے تھرو ہوگا, یہ بگ باس ہے. سو یہ رول اسپیشلائزیشن particularly regarding political decisions is not evident in bands. Bands are most often found in foraging societies and are associated with low population densities, distribution systems based on reciprocity and egalitarian social relations. اب یہ میں آپ کو ذرا ٹیکنیکل ٹرمز کے ذریعے وہی آپ سے بات کر رہا ہوں جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ جی ریسپراسٹی, آپ کو یاد ہے کہ ریسپراسٹی کا سسٹم ہے کہ ایک ہاتھ سے دینا ایک ہاتھ سے لینا. ایگیلیٹیرینزم کا مطلب ہے برابری, کہ نہ کوئی بہت زیادہ امیر ہے اور پاورفل ہے, نہ کوئی بالکل پسماندگی میں رہ رہا ہے. سو یہ ایگیلیٹیرینزم کا سسٹم, ریسپراسٹی کا سسٹم, ایک بیسک اسمال یونٹ, کیونکہ یہ نومیڈک لائف اسٹائل ان کا ہے. سو کانسنٹریشن آف نہ ویلتھ ہے نہ کانسنٹریشن آف پاور ہے. اگر آپ یہ کالاہاری وہ شاید اس کی وہ انوائرمنٹل ایریا کی وجہ سے ہے, دیز پیپل ہیو their personal preferences but they do not believe in a lot of political organization. یہاں پر مطلب جو پولیٹیکل اسکوپ ہے, حالانکہ اب پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تو ہیں, یہ مطلب دس از این انٹائر پاپولیشن وی ٹاکنگ اباؤٹ, بٹ essentially this population does not believe in having a very rigid political system, and it tries to remain egalitarian. So this is an advantage of living in a band society. I will take you to the next idea, from moving on from the idea of band society, چھوٹی populations, nomadic لوگ اور egalitarianism. اب وہاں سے ہم چلتے ہیں towards ٹرائبل آرگنائزیشن, کہ جی ٹرائبل آرگنائزیشن جو ہے یہ بھی ایک سیاسی سطح پر کنٹرول جو ہے ہو رہا ہے. کوئی آرگنائزیشن سیاسی ان پلیس ہے اور اس کا نام ہے ٹرائبل آرگنائزیشن. ٹرائبل آرگنائزیشنز میں کیا ہے, ٹرائبل آرگنائزیشنز آر موسٹ کامنلی فاؤنڈ امنگ ہارٹیکلچرلسٹ اینڈ پیسٹورلسٹ. اب اس میں اگر ہم نے پہلے بات کی بینڈ کی, تو بینڈ جو تھا وہ نومیڈک تھا, یہ جو ہیں ہارٹیکلچرلسٹ ہیں اینڈ پیسٹورلسٹ ہیں. اب آپ کو یقیناً یاد ہوگا ہو دا ہارٹیکلچرلسٹ اینڈ دا پیسٹورلسٹ آر. اب ہم نے بینڈ کی جب بات کی ہے تو اس میں وہ لوگ تو تھے یہ فارجرز, فوڈ کلیکٹرز, ٹھیک ہے. اب یہ جو لوگ ہیں ہارٹیکلچرلسٹ جو ہیں, جو کاشتکاری کر رہے ہیں مگر انٹینسو فارمنگ نہیں کر رہے, زیادہ تر مین پاور پر کو یوز کرتے ہوئے ایگریکلچر کر رہے ہیں, شفٹنگ ایگریکلچر کر رہے ہیں, زیادہ ٹیکنالوجی نہیں یوز کر رہے. ہارٹیکلچرلسٹ ہو گئے. اینڈ پیسٹورلسٹ جو کہ بھیڑ بکریاں وغیرہ لائف اسٹاک وغیرہ کو کے ذریعے اپنی مینز آف پروڈکشن جو ہیں ان کی, وہ بیسکلی ان کا دودھ اینڈ گوشت اینڈ ان کی کھالوں سے وہ مینز آف پروڈکشن ہیں ان کی. سو ان سے وہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں جو لوگ. پیسٹورلسٹ جو ہیں جو کہ ہمیں مختلف
ملکوں میں ابھی بھی ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جو واقعی اس طرح کے لائف سٹاک کے ساتھ منسلک ہیں, ان کی وہ معاشی زندگی کا اہم حصہ ہے. سو بیسکلی اب یہ لوگ جو ہیں, یہ ٹینڈنسی پائی جاتی ہے ان لوگوں کی ٹو belong to tribal political organizations. So now you can see, and I will also, I've given you the example of a particular community, the community of the Nuer found in Africa. Now these people are, approximately their population is about 300,000. This is a lot of people. 300,000 آپ دیکھ لیں کہ مطلب 3 لاکھ کی آبادی ہے. سو یہ کوئی اب یہ نہیں کہ یہ 4-6 لوگ ہیں. I mean this is a lot of people. Obviously they need a level of political organization, and the level of organization, if we are considering this from a cultural anthropological viewpoint, looking at the concentration of power, the specialized functions of political people, we can realize that in tribal societies of this size, with a population as much as the Nuer have, they need to have some kind of system in place where they can manage public affairs, where they can manage اب 3 لاکھ کی آبادی کے لوگوں کے مسئلے مسائل جو ہیں وہ خاصے ویریڈ ہو سکتے ہیں. کانفلکٹ کی پاسبلٹی بھی ہے, انہیریٹنس کے مسئلے, ریگولیٹنگ تھنگز لائک میرجز, آئی مین لائک کسٹمز, طور طریقے جو ہیں اس میں جو سیاسی پہلو ہے اس کا وہ سگنیفیکنٹ ہے. سو ٹرائبل سوسائٹی میں ون از ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ bands can be smaller, they can be based on populations of 100, 200 people. Here we are talking about hundreds of thousands of people. So essentially اس لیول آف آرگنائزیشن میں سوفسٹیکیشن جو ہے, کمپلیکسٹی جو ہے وہ زیادہ ہے. I mean it involves, I mean for good or bad, I mean one can say that this level of sophistication and siyasat can have positive or negative results, but اس وقت تو یہ بینڈز اینڈ ٹرائبل پولیٹیکل آرگنائزیشنز جو ہیں, یہ اگر آپ ان میں لیول آف اگر سوفسٹیکیشن کہنا چاہیں تو اگر آپ وہ اس لیول کو کمپیئر کریں تو ان میں آپس میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہے. نیکسٹ پوائنٹ ٹو نوٹ, میں اب آپ کو وضاحت کروں گا کہ کیوں اتنا فرق نہیں ہے, بٹ لیٹ می جسٹ فرسٹ read something out to you, and then we will focus on the similarity between bands and tribal forms of political organization. In tribal organizations with larger populations and more sedentary populations than are found in band societies, tribal organizations do also lack centralized political leadership and are egalitarian. اب اس میں بات میں وضاحت ہو رہی ہے, اگر آپ غور سے دیکھیں جملے کو تو اس میں خود ہی وضاحت ہو رہی ہے کہ ٹرائبل اور جو بینڈ سسٹم ہیں وہ ملتے جلتے ہیں. وہ کیسے کہ ٹرائبل آرگنائزیشنز آلسو لیک سینٹرلائزڈ پولیٹیکل لیڈرشپ اینڈ آر ایگالیٹیرین, یعنی کہ سینٹرلائزڈ پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں ہے, وہاں پر کوئی سینٹرل اتھارٹی نہیں ہے ٹرائبز میں بھی جو سارے ٹرائب کے مختلف لوگوں کی نمائندگی کر رہی ہے, کوئی آفس بیئرر نہیں ہے. اینڈ سائملٹینیسلی یہ بھی نہیں ہوتا ٹرائبز میں کہ ایک بندہ جو ہے وہ اتنی ایلیویٹڈ پوزیشن پر ہو کہ وہ باقیوں سب کے اوپر جو ہے وہ حاوی ہو, اس کی ڈسیزن کنٹرول بھی اتنا نہیں ہوتا. اینڈ زیادہ تر جو آفیشیل ڈیفینیشن ہے آف ٹرائبل پولیٹیکل آرگنائزیشن وہ یہی ہے کہ ٹرائبلز تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں, اس میں زیادہ سوسائٹی میں آپ کو پولیٹیکل پاور کا اینڈ اکنامک پاور کا فرق نہیں نظر آئے گا. اٹ از این ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ان اے میجورٹی آف کیسز. اب یہ نیور جو ہم نے مثال دی ہوئی ہے سودان میں, سدرن سودان میں یہ لوگ رہتے ہیں, اینتھروپولوجسٹ نے ان کو جا کر پڑھا ہے, اینڈ دے سو دا ٹرائبل چیف, تو انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ اپنا لوڈ جو ہے وہ خود اٹھاتا ہے, اپنا مطلب جب وہ اس نے ادھر سے ادھر جانا ہو تو اپنا سامان وہ خود اٹھاتا ہے, اور باقی جتنے نیور ہیں وہ ان جتنا ہی پتلا ہے.
یا ہو کہ اس کے لیے اسپیشل کھانے پک رہے ہیں اینڈ اس کی بہت عزت ہے اینڈ لوگ آگے پیچھے ہو رہے ہیں. دیٹ از ناٹ دا کیس. سو یہاں پہ بھی بینڈز کی طرح جو سیاسی جن لوگوں کے پاس فنکشنز ہیں, ایک تو وہ سینٹرل اتھارٹی نہیں ہے ان کے پاس, آفس بیئررز نہیں ہیں, بہت ہائی لیول آف آرگنائزیشن نہیں ہے, اور سائملٹینیسلی ان کی جو پریولیجز ہیں اور جو پریسٹیج ہے وہ باقی لوگوں سے اتنی زیادہ نہیں ہے کہ واضح ہو جائے کہ جی یہ تو لیڈر صاحب جو ہیں وہ آ رہے ہیں. سو دیر از نو, یہ اس لیے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں فرام این اینتھروپولوجیکل اسٹڈی کہ جی وہ تو باقیوں جتنے باقی کمزور ہیں اتنا ہی وہ کمزور ہے, پتلا دبلا. سو دس برنگز اس ٹو سم ادر پوائنٹس ریگارڈنگ ٹرائبل آرگنائزیشنز. اینڈ tribally based societies have certain pan-tribal mechanisms that integrate clan members to face external threats. اب یہ important point ہے کہ pan-tribal جو ہے وہ mechanism ہوتا ہے tribes میں اکثر. اب pan-tribal mechanism کیا ہے؟ pan-tribal mechanism یہ ہے کہ lineages پہ determine ہو رہے ہیں. اگر کلینز میں یہ ہے, اگر آپ کو یاد ہو کہ 10 ایک جنریشنز کم از کم جو ہیں وہ اکٹھی ہو کر ایک کلین بن رہا ہے ان سے. سو کلینز جو ہیں, اب کلینز آپس میں اگر اکٹھے ہوں, پین ٹرائبل مطلب وہ ایک جس طرح ایک بڑا جو ان کا گروپ بنے, وہ جو ہے وہ ظاہر ہے ایک اس میں زیادہ سینس آف آرگنائزیشن ہوگا. اینڈ یہ جب پین ٹرائبل میکنزمز ہیں یہ کیوں بنتے ہیں, یہ نوٹس کیا گیا ہے کہ مختلف علاقوں میں چھوٹے چھوٹے گروپس جو ہیں وہ ایک دم اکٹھے ہو جاتے ہیں ٹو فارم اے بگر گروپ. سو ظاہر ہے ان کا آپس میں کوئی لنک تو ہوگا کہ وہ ایک دم اکٹھے ہو گئے سارے, چاہے وہ چھوٹے چھوٹے گروپس میں ایگزسٹ کر رہے تھے تو کوئی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایک دم سالیڈیرٹی آ جاتی ہے, لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. سو یہ پین ٹرائبل میکنزم جو ہے دس ہیز انٹرسٹڈ کلچرل اینتھروپولوجسٹ, اینڈ انہوں نے دیکھا ہے کہ جی ایک پرماننٹ فنکشن نہیں ہے مگر یہ ایک ان کے سیاسی آرگنائزیشن کا ایک یہ امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کہ ان میں یہ ابیلٹی ہوتی ہے کہ یہ ان کے سیاست جو لوگ سیاست کرتے بھی ہیں وہ ہائیلی اسپیشلائز تو نہیں ہیں, اور بھی چیزیں کر رہے ہیں. دے آر پرفارمنگ ادر فنکشنز ود ان دا سوسائٹی. دے آر ایلڈرز, ذرا تھوڑی سی ان کی عزت ہے, تھوڑی سی پاور ہے, مگر ان کے ساتھ پولیس مین نہیں ہے جو ان کے لاز کو امپلیمنٹ کرے. مگر یہ جو آپس میں رکھ رکھاؤ کی جو لنکیجز اور نیٹ ورکس کریٹ کرتے ہیں اس کا یہ فائدہ ہے کہ پھر آپس میں ان کے یہ جو لنکیجز ہیں یہ اور بڑے اسکیل پر بھی ہیں. سو دے پرووائڈ دس ایبلٹی کہ اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو یہ پھر پین ٹرائبل میکنزم وچ از اے مچ بگر نمبر آف پیپل وہ سولیڈیفائی ہو جائے اور اس میں سالیڈیرٹی آ جاتی ہے ٹو فیس این ایکسٹرنل تھریٹ. فار ایگزامپل اگر کوئی اور ان کے اوپر حملہ کر رہا ہو یا کوئی اس طرح کی ایکسٹرنل تھریٹ آ جائے تو وہ آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. بٹ دس از ناٹ اے پرماننٹ فنکشن کہ اس میں مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی سالانہ میٹنگز ہو رہی ہیں اور وہ آپس میں بحث و مباحثے کر رہے ہیں اور ایجنڈاز کے اوپر کام کر رہے ہیں اینڈ اس طرح کے پولیٹیکل ایکسچینجز ہو رہے ہیں. اٹ از ناٹ دیٹ کائنڈ آف اے ٹیمپرری, اٹ از ناٹ دیٹ کائنڈ آف اے پرماننٹ سیٹ اپ. اٹ از آلسو ناٹ ٹیمپرری, مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ایک سال نہیں ملے تو پین ٹرائبلزم کے تعلقات کٹ جائیں گے, کیونکہ دیز آر انفارمل لنکیجز اینڈ یہ ان لنکیجز کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ایلڈرز وغیرہ جو ہیں وہ آپس میں رابطے رکھتے ہیں. لنکیجز اینڈ رکھ رکھاؤ کا جو سینس ہے وہ کسی بھی وقت اس کے بیسس پہ یہ میکنزم ایکٹیویٹ ہو سکتا ہے. سو دس از اے یونیک فیچر, دس آئیڈیا آف پین ٹرائبل میکنزمس, اینڈ دیز آر فاؤنڈ ان ٹرائبل آرگنائزیشنز. These kinds of political linkages that can be activated at any time and do not require a lot of effort for their maintenance. Now, clan elders, we will talk about clan elders a bit. Clan elders do not hold formal political offices, but usually manage affairs of their clans. For example, یہ کیا کرتے ہیں clan کے elders, یہ settle disputes کو کرتے ہیں. They represent clans in negotiation with other clans, etc.
اب جو ایک سیاستدان اگر آپ دیکھیں کہ جی پروفیشنل سیاستدان جو ہے, جو کریئر ڈپلومیٹس ہوتے ہیں مثال کے طور پر, جو مختلف فارن افیئرز مینیج کرتے ہیں ود ادر کنٹریز اینڈ آل, یہ پروفیشنل سیاستدان کا کام ہے. مگر کلین ایلڈرز جو ہیں وہ بھی جو ایکسٹرنل گروپس ہیں ان کے ساتھ, چاہے وہ اور کلینز ہیں, اگر ان کے ساتھ کوئی, اگر ان کا کوئی انہوں نے سمجھوتا کرنا ہو یا کوئی اختلاف ہو اینڈ اس کے اوپر بحث و مباحثہ کرنا ہو, نیگوشیٹ کرنا ہو آپس میں, جب وہ انہوں نے کوئی آپس میں ان کا اندرونی کوئی مسئلہ ہو جائے تو کلین ایلڈر جو ہے وہ یہ فنکشن پرفارم کرتا ہے. مگر کلین ایلڈر کی آفس ٹائمنگ نہیں ہے, اس نے کوئی اجلاس میں نہیں جانا. سو کلین ایلڈر جو ہے ہی از اے کلین ایلڈر having other social customs to perform, and this is a kind of a side role, مطلب جو کہ کانسٹنٹ آفس میں حاضری جو ہے وہ لازمی نہیں ہے اس کے لیے. سو یہ پولیٹیکل سینس آف آرگنائزیشن جو ہے اٹ از اے بٹ ڈائلیوٹیڈ ان دیٹ سینس کہ کانسنٹریشن آف پاور نہیں ہے, کانسنٹریشن آف اتھارٹی نہیں ہے, نہ ہی کلین ایلڈر کی کوئی اپنی کوئی پرسنل آرمی ہے یا کوئی اس کے لوگ لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے جس کے تحت جو اس نے بات کی ہے تو وہ پھر انشور کرے کہ جی لوگ یہ کریں ورنہ میں ان کو بند کر دوں گا جیل میں. یہ بھی نہیں ہے. یہ صرف پاور جو ہے یہ اسٹیٹس انجوائے کرتی ہیں, مگر ہم اسٹیٹس کی طرف تو ہم نے ابھی جانا ہے. سو آئی ول ہولڈ آف on further comments on the state, but it's important to realize کہ state کے جو functions ہیں وہ یہ, کیونکہ سیاست کا مقصد تو انہوں نے پورا کرنا ہے. سو جو کلین ایلڈرز ہیں اب ان کے اپنے ہی میکینزمز ہیں. ایک میکینزم کی ہم نے بات کی کہ جی وہ سینس جو ہے آف سالیڈیرٹی دے رہا ہے which is pan tribalism. The other sense of security or political organization or utility or political function being provided by these elders is that of negotiation within their communities, جو کہ بڑا لازمی ہے. اب یو کین امیجن کہ نور سودان میں پیسٹورلسٹ لوگ ہیں, آپس میں ان کے کئی قسم کے جھگڑے ہو سکتے ہیں. I mean they could involve فار ایگزامپل لائف اسٹاک کے ڈسپیوٹس ہو سکتے ہیں, گھریلو مسائل ہو سکتے ہیں. سو آل دیز ایشوز ہیو ٹو بی ریزالوڈ. اب یہ دیز آر پبلک ایشوز. اگر کانفلکٹ زیادہ بڑھ جائے تو اٹ کین ہیو سیریس کانسیکوینسز. اگر اس کو کوئی اگر کنٹرول نہیں کرے گا تو وہ اٹ کوڈ افیکٹ دا انٹائر پاپولیشن, لیڈ ٹو ڈیتھس اینڈ وائلنس اینڈ دس دیٹ دی ادر. اینڈ کوئی آپس میں پھر کوئی لا, سینس آف لا ابائڈنگ ہی نہیں ہوگا, سینس آف سوشل ڈیکورم وغیرہ جو ان کے اپنے طور طریقے ہیں ان کو سیف گارڈ تو کرنا ہے. تو سیاسی ماحول جو ہے وہ مدد کرتا ہے ان لوگوں کی, ان کمیونٹیز کی, ان کے حالات کے مطابق اس سینس آف آرگنائزیشن ان سسٹم کو ان پلیس رکھنے کی. اینڈ اس میں ان کے سسٹم میں, ان کے حالات میں جو ایک کلین کا ایلڈر ہے وہ اس کے لیے یہ فیزیبل ہے کہ وہ اور بھی چیزیں کرے اور سائملٹینیسلی جو ہے یہ پولیٹیکل سینس آف رسپانسبلٹی, اینڈ کیونکہ وہ کمیونٹی میں رسپیکٹ ہے, اس کی ارنڈ رسپیکٹ ہے, سو پیپل لسن ٹو ہم اینڈ ہی کین پریزنٹ دا کلین when negotiating with other clans. اب جس طرح ہمارے سیاست دان ہیں, they are supposed to represent the will of the people and be able to negotiate in the interest of our own country with other countries which have their own interests. So similarly, a clan member is performing this very vital function, but is performing it in an informal capacity. So this is why it is necessary to have tribal organizations. Now I will take you to the idea of chiefdoms. چیفڈم یہ جو تیسرے قسم کی آرگنائزیشن ہے یہ یہاں پر کیا ہوتا ہے. چیفڈمس انوالو اے مور فارمل اینڈ پرماننٹ پولیٹیکل اسٹرکچر دین از فاؤنڈ ان ٹرائبل سوسائٹیز. اگر ہم اب بات کر رہے ہیں ٹوورڈز مور اینڈ مور کنسنٹریشن آف پولیٹیکل پاور اینڈ پولیٹیکل فنکشنز, تو ون کین سے کہ جی چیفڈم جو ہے نا وہ نیکسٹ اسٹیپ ہے. دس از دا نیکسٹ اسٹیج آف پولیٹیکل کانسنٹریشن. اب یہاں پر مزید فار گڈ اور بیڈ
پولیٹیکل سیاست جو کے فنکشنز ہیں, جو اس کے نمائندے ہیں, وہ زیادہ واضح ہیں, زیادہ پرومیننٹ ہیں, ایویڈنٹ ہیں. پولیٹیکل اتھارٹی ان chiefdoms rests with individuals who act alone or with the advice of a council. chiefdoms میں آپ کو زیادہ تر نظر آئیں گے لوگ جہاں پر جو واقعی ہی ریپرزینٹ کرتے ہیں کمیونٹی کو, وہ ایگیلیٹیرین ایک جیسے لوگ نہیں ہیں. چیفز جو ہیں وہ باقی لوگوں سے ان کے حالات جو ہیں بہت بہتر ہیں. یو کین سی concentration of power and wealth, often both of these things together. جو چیف اگر ہے تو اس کے پاس باقی لوگوں کے مقابلے میں عزت بھی ہوگی, لوگ اس کی عزت کریں گے بھی, اور وہ بیسکلی لوگ اس کی بات سنیں گے, اور اس کے پاس زیادہ پاور ہوگی. اور ضروری نہیں ہے کہ صرف چیف جو ہے وہ اکیلا ہی ہو, وہ بھی باقی اس کے ارد گرد اس کے نمائندے بھی ہو سکتے ہیں, ایڈوائزرز بھی ہو سکتے ہیں, جن کے ساتھ وہ, جن کی مدد کے ساتھ وہ اپنے چیفڈم کو رن کرے. یہ ایویڈنٹلی جو ہیں چیفڈمز بھی دنیا میں ایگزسٹ کیے ہیں. میں آئی ول پوائنٹ دیٹ آؤٹ, بٹ اٹ از امپورٹنٹ ٹو ریئلائز کہ چیفڈمز جو ہیں وہ ذرا تھوڑے سے مختلف ہیں. دے آر سلائٹلی ڈفرنٹ فرام the political organizations of bands and of tribes. ذرا زیادہ یہاں پر سیاست پائی جاتی. اب chiefdoms میں most chiefdoms which tend to have quite distinct social ranks rely on feasting and tribute as a major way of distributing goods. اب chiefdoms میں کیسے کیا پروسیسز ہیں جن کے تحت ایکسچینج آف گڈز وغیرہ ہے, یہ we will be looking at. اینڈ اس میں جو ہے دو چیزیں ہیں نوٹ کرنے والی. ایک تو ہے کہ سوشل رینک, ہم نے بات کی کہ جی ویلتھ ہے اور پاور ہے, اور جو ٹرائبل یہ جو چیفڈم کا جو چیف ہے اس کی جو پاور ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے کہ جی باقیوں سے زیادہ ہے. اٹس ناٹ این ایگیلیٹیرین سوسائٹی. یہاں پر دیر آر ڈفرنٹ لیولز آف پاور اینڈ پریسٹیج. جو پاور میں ہیں ان کے پاس ویلتھ بھی زیادہ ہے, پریسٹیج بھی زیادہ ہے. سو having said that, پھر obviously social ranking کا آئیڈیا آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے, because we have already spoken about social ranking when we were talking about stratification in the previous lectures. So اب یہ آپ دیکھ لیں کہ جی یہاں پر پھر اس کی implication کیا ہے, ایک اور کلچرل ٹریٹ کیا افیکٹ ہو رہا ہے اس طرح کی پولیٹیکل آرگنائزیشن سے. وہ یہ ہے کہ جی جب پریسٹیج کی بات آ گئی, کانسنٹریشن آف پاور کی بات آ گئی, سائملٹینیسلی رینکس بن گئے ہیں. سو ایک یہ بات ہے. دوسری انٹرسٹنگ تھنگ ٹو نوٹ از دی آئیڈیا آف ری ڈسٹریبیوشن. اب ری ڈسٹریبیوشن کا جو آئیڈیا ہے, ری ڈسٹریبیوشن یہاں پر جب رینکنگ ہے, ظاہر ہے کئی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس زیادہ وسائل ہیں, زیادہ ریسورسز ہیں, اور کئی لوگ ہیں جن کے پاس کم ہیں. سو وی آٹومیٹکلی گیٹ دس پرابلم آف دا ہیوز اینڈ دا ہیو ناٹس. اب چیفڈم میں پھر جو لوگ ہیں جو رن کر رہے ہیں اسٹیٹ آف پولیٹیکل افیئرس کو, تو یہاں پر جو چیفز وغیرہ ہیں وہ پھر دیکھا جاتا ہے کہ وہ ری ڈسٹریبیوشن کا ایک میکینزم ہے, کیونکہ ان کے اوپر پریشر ظاہر ہے آتا ہے لیڈران پر کہ جی یہاں پر تو جو ہے وہ ویلتھ ہر کسی کے پاس ایک جیسی تو نہیں ہے, یہاں پر آپ کے پاس عزت بھی زیادہ ہے, تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ پھر آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ یہ جن لوگوں کے پاس نہیں ہے ویلتھ وغیرہ, آپ ان کا خیال رکھیں. سو پھر آئیڈیا پیدا ہو جاتا ہے آف ری ڈسٹریبیوشن, کہ ڈسٹریبیوشن جو ہے کیونکہ وہ اس میں ایک جیسا ایگیلیٹیرینزم نہیں ہے, تو پھر ری ڈسٹریبیوشن بھی لازمی ہے کہ جن کے پاس نہیں ہے ان کو بھی کچھ دیا جائے. سو اس کے لیے چیفڈمز اب یہ اتنی پولیٹیکل سوفسٹیکیشن نہیں ہے کہ یہاں پر دے آر اسپیسیفک ڈپارٹمنٹس لوکنگ آفٹر سوشل ویلفیئر. دیٹ ہیپنز ان اسٹیٹ بیوروکریسیز. بٹ in chiefdom systems, they were also mechanisms in place which were appropriate, considered appropriate given the circumstances of these communities and cultures to redistribute wealth. اس میں ریڈسٹریبیوشن کے طریقے کیا تھے کہ جی فیسٹ کرا دیا,
جہاں پر سارے لوگ آ گئے, انہوں نے کھانا پینا کر لیا. اب وی ریئلائز کہ جی فیسٹ جو ہے, اگر ہم کسی فیسٹ کو دیکھیں تو اس میں صرف یہ نہیں ہوگا کہ ایک دن میں جو فیسٹ کھا لیا کھانا بس وہی مل رہا ہے. اس میں جو پھر آئیڈیا ہے شیئرنگ کا, وہ آئیڈیا بھی انوالو ہو جاتا ہے. اس میں پھر یہ بھی ہے کہ فیسٹ کی پریپریشن کے لیے بھی انتظام کرنا ہے, تو اس میں پھر یہ ٹریبیوٹ کا کانسیپٹ آ گیا کہ اب جو چیف ہیں وہ اس نے جب فیسٹ ارینج کرنا ہے سارے لوگوں کے لیے, تو وہ اس کے پاس وسائل کہاں سے آئیں گے؟ اب اسٹیٹ سسٹم میں تو ٹیکس آ رہا ہے, تو اب چیف جو ہے اس کے پاس ایک سسٹم تھا ٹو اکوائر ریسورسز فار ریڈسٹریبیوشن, اینڈ دیٹ سسٹم واز ٹریبیوٹ. اب چیف جو تھا وہ لیتا تھا لوگوں سے ٹریبیوٹ, اینڈ وہ ٹریبیوٹ لے کر ہی وڈ دین ریڈسٹریبیوٹ اٹ ان دا فارم آف فیس وغیرہ. سو دس از این انٹرسٹنگ تھنگ ٹو نوٹ کہ ریڈسٹریبیوشن کیسے ہوتی ہے. اب ہیونگ آئیڈینٹیفائڈ دیز امپورٹنٹ تھنگس ریگارڈنگ chiefdoms, لیٹ می ناؤ, اگر آپ کو یاد ہو میں نے لیکچر کے شروع میں کہا تھا کہ میں آپ کو ایک سیاسی قسم کی مثال دوں گا, حالات ہسٹوریکل حالات کے بیسس پہ, جس کی وجہ سے ایک فارم آف پولیٹیکل آرگنائزیشن واز پیٹرنائزڈ, اور وہ فارم آف پولیٹیکل آرگنائزیشن واز دیٹ آف chiefdoms. اینڈ chiefdoms کا اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے پیٹرنائز ہوا یہ سسٹم آف chiefdoms. In the late 19th and 20th, early 20th century, many societies had chiefdoms imposed on them by colonial powers for administrative convenience. For example, British impositions in Nigeria, Kenya and Australia. اب اس میں بیسکلی یہ جو میں آپ کو 3 جگہوں کی میں پہلے لوکیشنز کی پھر سے وضاحت کر دیتا ہوں, کیونکہ یہاں پر یہ چیز ہوئی ہے. انگریزوں نے, the British imposed this kind of a practice in Nigeria, in Kenya and in Australia. اب یہ مطلب افریقہ میں بھی ہوا, 2 کانٹیننٹس پہ ہوا تھا جو اس اسٹڈی نے نوٹس کیا ہے. We could think of some other examples. But کینیا میں, نائجیریا میں اینڈ آسٹریلیا میں this kind of a practice happened. وہ کیا تھی پریکٹس؟ پریکٹس یہ تھی کہ جی 18 سینچری میں, 19 سینچری میں اور ارلی 20th سینچری, یہ پچھلی جو صدی گزری ہے, جب کلونیل امپائر تھا, برٹش کلونیل امپائر, تو اپنی ایڈمنسٹریٹو کنوینئنس کے لیے اب انہوں نے, اب دیکھیں اگر کوئی ایک اگر کوئی پاور دوسری پاور کو اگر کانکر کر لے, تو اس کانکویسٹ کے بعد انہوں نے ایڈمنسٹریٹ تو کرنا ہے ان لوگوں کو. سو ایڈمنسٹریشن کے لیے a small tribal system or a small band system is very inconvenient. اب لوگوں کے اگر نمائندے ہی نہ ہوں تو پھر لوگوں کے اوپر اپنا روب اینڈ اپنا رول کیسے جمایا جائے؟ سو یہ دس بیکیم, اب افریقہ میں انہوں نے دیکھا کہ جی اتنی چھوٹی چھوٹی پولیٹیکل لیولز آف آرگنائزیشن ہیں, لوگ تو 250-300 لوگ جو ہیں وہ آپس میں بس ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رکھ رہے ہیں, اور لارجر ان کا پولیٹیکل ریپرزینٹیٹیو ہی نہیں ہے کوئی. تو اب اتنے بڑے علاقے میں اتنی زیادہ پاپولیشن کے ساتھ دے ہیڈ ٹو امپوز sense of political organization, and they imposed this sense of political organization and introduced the idea of chiefdoms in places جہاں پر concept ہی نہیں تھا chiefdoms کا. So یہ بھی ایک ہسٹری کی ایک انٹرسٹنگ بات ہے that one has to realize کہ یہ بھی انسان اس طرح کی چیزیں بھی کرتے ہیں. So having said this, اب ایک تو میں نے آپ کو imposed system بتا دیا کہ انٹروڈیوس کر دیا, مگر یہ چیفڈم سسٹم جو ہے یہ ایکچولی ایگزسٹ بھی کرتے ہیں. اور ایک میں آپ کو اگین ہسٹری میں سے مثال دیتا ہوں, اینڈ وہ یہ ہے کہ دا پری کلونیل ہوائین پولیٹیکل سسٹم آف دا 18th century واز اے ٹپیکل چیفڈم. یہاں پر واقعی ہی چیف تھے, ان کے ارد گرد ایلڈرز تھے, ان کے مخصوص نام تھے, مخصوص پریولیجز تھیں, وہ فیسٹ کراتے تھے, وہ ان کی رسپانسبلٹیز تھیں, ان کی پاور تھی, ان کی پریسٹیج تھی. یہ ہوائین آئیلینڈز میں 18th century میں بفور اینی ون وینٹ, اینی ادر یورپین پاور وینٹ دیر, ان کا یہ اپنا سسٹم موجود تھا. سو یہ اس طرح کے ایکچولی سسٹمز ہیں بھی. ناؤ میں نے آپ کو یہ 3 سسٹمز کی مثال دے دی ہے, اینڈ
یہ بھی بتانا ہے آپ کو ان دی اینڈ کہ بیسکلی یہ سسٹم سارے جو ہیں یہ اسٹیٹ کے تحت آج کل بھی پائے جاتے ہیں. بٹ دا آئیڈیا آف اسٹیٹ اٹ سیلف آئی ول ڈسکس ان دا نیکسٹ لیکچر. اینڈ اسینشلی کیونکہ اب بات لمبی ہو گئی ہے, پھر میں آپ کو نیکسٹ لیکچر میں کچھ تھیریز سے بھی آپ کی انٹروڈکشن کراؤں گا. اینڈ آئی ہوپ دیٹ یو ہیو فاؤنڈ ٹوڈیز لیکچر انٹرسٹنگ and begun to realize the kind of cultural implications of politics and the need of politics, and I hope that you can understand politics from now a cultural anthropological viewpoint. And now I will say Khuda Hafiz and hope to see you next time.